مت ہے یا روزہ چھوڑنا تقوی سے گری ہوئی بات ہے، ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ خود صحابہ نے کہا کہ ہم دونوں بھی طریقے سے عمل کرتے تھے، اور پھر یہی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر روزہ رکھنا آسان ہو سفر میں تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے سفر میں تو روزہ نہیں رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، اگر روزہ رکھنا آسان ہو تو روزہ رہنا زیادہ بہتر ہے سفر کی حالت میں، اور اگر روزہ رہنا مشکل ہے سفر کی حالت میں تو روزہ نہیں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر آدمی اس میں مختلف ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھا جائے یا نہ جائے۔ اور اس کے بعد پھر اگر روزہ چھوڑا بھی جائے، فرض بنتا ہے کہ روزے رمضان کے بعد روزہ فعدۃ من ایام اخر، آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سفر کی حالت میں اگر روزہ چھوڑتے ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کر لو۔ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سہولت، اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے سہولت بھی دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ سفر کی رمضان میں ٹریولنگ سفر کرنا حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سفر جائز ہے رمضان کی حالت میں بھی، آپ ٹریول کسی بھی مقصد سے کر سکتے ہیں، ٹریول کرنا ہو تو، مگر پھر روزے کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آسانی۔ تو روزے کے تعلق سے یہ ایک ہے، اور پھر اسی طریقے سے ایک تو روزے داروں کا ہے، پھر دوسرا مسئلہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو پریگننٹ ہے، یا پھر وہ لیڈیز ہے جو بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ رمضان کی حالت میں کیا وہ روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے یا پھر روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے؟ دونوں سوال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ مسافر، اور پھر اسی طریقے سے حاملہ مینس پریگننٹ عورت، اور پھر اسی طریقے سے مرضعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری کیٹیگری یہ بتائی کہ وہ لوگ جو بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں، وہ لیڈیز جو بریسٹ فیڈنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو روزہ رہیں، اگر ان کی صحت اگر ساتھ دے رہی ہے تو روزہ ضرور رہیں، اور اگر یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے ان کو کہ وہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، بہت مشکل ہے ان کے لیے روزہ رکھنا اس حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تو دونوں الگ الگ ہیں اس میں، اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو روزہ رہیں، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو وہ روزہ نہ رہیں۔ مگر ان لوگوں کے لیے یہ بھی کہا گیا، خاص کر پریگننٹ لیڈیز اور پھر بریسٹ فیڈنگ لیڈیز کے لیے، کہ وہ روزہ میک اپ کر لیں پھر رمضان کے بعد، یا پھر جب کبھی سہولت ہو اس کو جلد سے جلد میک اپ کر لیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 2-3 سال کے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ایک تو پریگننسی کا روزہ چھوٹتا ہے 1 سال کا، پھر دوسرا بریسٹ فیڈنگ کا چھوٹتا ہے، اور پھر کبھی تیسرے سال میں اگر پھر وہ پریگننٹ ہو جائیں تو پھر ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اسلام یہ بھی اس کا سلوشن دیتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ روزے ہو گئے ہوں تو بالکل آسان طریقہ ہے، ہر دن ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں، مسکین کو، ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ ان کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک اس طریقے یعنی ایک لمبی چیز ہو جاتی ہے اس میں، اور پھر 90 روزے پھر 60 روزے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری سہولت، صحابہ کا فتویٰ ہے یہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ آپ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ہر دن، مینس 60 مسکینوں کو، یا 60 دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایدر وے از اوکے، نو پرابلم انشاءاللہ۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عمر نے کہا، اس میں رخصت عطا کی، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ناممکن ہے ان کے لیے ایسا 2 سال کے روزے چھوٹ رہے ہیں پھر ان کے لیے میک اپ کرنا، تو وہ فیڈ کر دیں 30 مسکینوں کو ہر دن کے حساب سے ایک، اور اگر 60 روزے چھوٹ رہے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو معاف کر دے گا۔ البتہ مسافر کے لیے کچھ نہیں ہے ایسا، مسافر وہ میک اپ کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، جو مرحومین ہیں اگر ان کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کے روزے ہم رہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا، ایک صحابیہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول، میرے والدہ کے چند روزے چھوٹ گئے، کیا میں روزہ رہ سکتی ہوں کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ جس طرح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھتے کیا تم ان کی میراث کا کے حقدار بن سکتی ہو کیا, یعنی میراث کے انہیریٹرز میں ہو کیا, وارثین میں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم وارث بنتے ہو ان کے مال کے, پھر اسی طریقے سے اگر ان سے کچھ چھوٹ جائے. خالی روزوں کے متعلق کہا گیا, یہ یاد رکھیے, روزہ اور پھر دوسری چیز حج کے متعلق. یہ دونوں ہی عبادتیں ہیں جو آپ مرحومین کی جانب سے کر سکتے ہیں. مرحومین مینز وہ لوگ جو مر گئے ہیں, جن کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی طرف سے کر سکتے ہیں اگر چھوٹ جائے. اگر وہ کر لیے ہیں تو آپ پھر ان کو پھر کرنے کی ان کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اور یہ آپشنل چیز ہے. مرحومین کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں, اگر آپ ان کے روزے میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشنل چیز ہے, کوئی فرض نہیں ہے آپ پر. اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں, اگر نہ کریں تو اس پر آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ آ کر پوچھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ان کو. پھر اسی طریقے سے حج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے, اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر پائی, تو کیا میں حج کر سکتی ہوں ان کے بدلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کیا میں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہوں, کیا نہیں. اسلام میں عبادات میں قیاس نہیں ہے. یعنی ارے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اجازت دی ہے, حج کی اجازت دی ہے, تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے. جہاں پر اجازت دی گئی وہیں پر کر سکتے ہو, دوسرے اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. پھر اسی طریقے سے اور وہ آپشنل ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے وہ ایسے بوڑھے لوگ, ضعیف لوگ, جن کا روزہ رہنا بہت مشکل ہے, بہت بوڑھے لوگ ہیں وہ اور کمزور ہیں, وہ ان کا روزہ رہنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے, یعنی پھر ناممکن کے قریب ہے, تو وہ لوگ کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یا پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جو کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہے اور ان کو ہمیشہ میڈیسن لینا ہی ہے ہر ٹائم پر, ہر تھوڑی دیر کے بعد یا پھر ہر تھوڑے گھنٹے کے بعد ان کو میڈیسن لینا ضروری ہے. تو ایسے لوگ یا پھر وہ لوگ جو بوڑھے نہیں ہیں لیکن بہت کمزور ہیں, ان کا روزہ رہنا مشکل ہے, ناممکن ہے, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوری کی وجہ سے. یہ یاد رکھیں, ورنہ سستی کی وجہ سے تو بہت لوگ آ جائیں گے, سستی کی وجہ سے نہیں, کمزوری کی وجہ سے. اگر کوئی ینگ بھی ہے لیکن بہت کمزور ہے, ان کا روزہ رکھنا ناممکن ہے, تو ایسے لوگوں کے متعلق 3, ایک تو بہت ضعیف لوگ جن کا روزہ رہنا ناممکن ہے, پھر دوسرا وہ گروپ جو کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہے اور ہمیشہ ان کو میڈیسنز لینا ضروری ہے, یا پھر تیسرا گروپ ایسا ہے جو لوگ جوان ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رہ سکتے, ناممکن ہے ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, ناممکن ہے ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا فدیہ کیا ہے, فدیہ کہا جاتا ہے اس کو, ان کا فدیہ کیا ہے, وہ غریب کو کھانا کھلا دے. وہ ہر دن غریب کو کھانا کھلاتے ہیں, انشاءاللہ برابر ہو جائے گا, وہ اس کا کفارہ ہے, وہ ایک غریب کو کھانا کھلائیں. اب پھر کتنا کھلائیں, آج کے حساب سے ہم غریب کو کھانا کتنا کھلائیں, یہ بھی سوال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا آدھا سا مینز وہ آلموسٹ 1.25 کلو کا ہوتا ہے. 1.25 کلو مینز اگر پاؤنڈ میں لیں گے آپ تو 2.5 پاؤنڈ ہوگا, 2.5. اور اگر اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں گے بٹوین $6 to $10 کے بیچ میں ہوتا ہے, $6 to $10 کے بیچ میں ہوتا ہے. ہم دیکھ لیں اپنا خود اپنے گھر میں کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے ایک ٹائم کے کھانے پر, اس کے مطابق ہم ان غریب کو کھانا کھلا دیں. جتنا خرچ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کھانا کھلا دیں. ہاں اگر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو بالکل آسان ہے, 1.25 کلو مطلب آج کے حساب اگر ہم پاؤنڈ میں لیں گے تو 2.25 پاؤنڈ اگر وہ ہو جائے تو اگر وہ کھانا کھلا دیں انشاءاللہ برابر ہو جائے گا. 2.25 پاؤنڈ یا اس کے مطابق پیسے, اور پیسے کیسے بھی ہو سکتے, چاہے وہ مے بی بٹوین $6 to $10 کے بیچ میں, آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچہ کر دے مسکین پر. انشاءاللہ وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں یا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ادھر ویز اوکے, انشاءاللہ نو پرابلم. اور پھر اسی طریقے سے رمضان کی قضا میں تاخیر کی کرنا جائز ہے یا نہیں, یعنی وہ لوگ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کے, اب رمضان کے بعد وہ لوگ یعنی روزے فوراً رکھ لیں رمضان کے فوراً بعد, یا پھر تھوڑا کر ڈیلے کر بھی رکھ سکتے ہیں. اسلام کا تو یہی پرمیشن ہے کہ آپ تھوڑا ڈیلے کر بھی رہ سکتے ہیں. اگر فوراً رکھ لیں تو اچھا ہے, اور اگر نہیں رہ سکتے ہیں
تو آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو لمبا نہ کریں۔ اسلام وہی تعلیم دیتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف تم دوڑو جتنا ہو سکے۔ تو اس آیت سے دلیل لے کر کہتے ہیں علماء کہ اگر آپ جلد سے جلد رکھ لیں تو اچھا ہے، اگر چھوٹ رہا ہے تھوڑے دن کے بعد ایک، تھوڑے دن کے بعد دو، ایسا رہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن کیسے بھی رکھ لیں اس کو، وہ بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزہ توڑنے والا جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رہتا، اس کی قضا کیا ہے؟ جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ جس روزہ نہیں رہتا ہے، پھر بعد میں اگر وہ میک اپ کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، جو آدمی جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، روزہ ترک کرتا ہے، اس کا کوئی بھی یعنی وہ جس طریقے سے روزہ کا ریوارڈ ہے وہ اس طریقے سے پوری زندگی بھی اگر روزہ رہے تو وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو علماء نے کہا اس کی کوئی قضا نہیں ہے، توبہ استغفار بھی کرے اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے دھو گے نہیں ہے نا، صرف جمعہ کے دن کا روزہ جائز ہے کیا؟ صرف جمعہ کے دن، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جمعہ کے دن روزہ رہنے سے منع فرمایا۔ ہاں اگر فرض روزہ رہ رہے ہیں کوئی تو صرف جمعہ کے دن رہیں تو بھی کافی ہے، نہیں جمعہ کی وجہ سے نہ رہیں، فرض روزہ چھوٹ گیا اس لیے میں رہ رہی ہوں، فرض روزہ چھوٹ گیا اس لیے میں رہ رہا ہوں، اس نیت سے رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جمعہ کا دن ہے، اگر جمعہ کے دن روزہ رکھیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے روزہ رکھنا وہ درست نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے آگے پیچھے کوئی ایک روزہ ایڈ کر لیں، اگر فرض روزہ ہے تو صرف فرض روزہ خالی جمعہ کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے، اب 8:30 ہو گئے ہیں، کون سے دن ایسے ہیں جس میں روزہ حرام ہے، کن دنوں میں روزہ حرام ہے؟ اسلام کے مطابق 5 دنوں کا روزہ حرام ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، بہت چھوٹا ہے چیپٹر انشاءاللہ۔ ایک عیدین کا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید اور رمضان کی عید، یہ 2 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل بھی حرام ہے اسلام میں، جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی روزہ ہو، فرض روزہ، سنت روزہ، نظر کا روزہ، کوئی بھی روزہ ہو، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایام التشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13، کون سا؟ ذوالحجہ کی عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے، پھر 11 تاریخ کو دوسرا دن ہوتا ہے، 12 تاریخ کو تیسرا دن، پھر چوتھا دن 13 تاریخ کو۔ تو ان 3 دنوں میں بھی، ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق عقل و شرب، یہ دن ایسے ہیں جس میں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو یہ 3 دن، رمضان میں 3 دن عید نہیں ہے، رمضان کی عید صرف ایک ہی دن ہے، البتہ رہی بقرعید، عید الاضحیٰ، اس میں 3 دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک عید الفطر میں حرام ہے، عید الاضحیٰ میں حرام ہے، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن بھی میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 5 دن ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے وہ روزہ بھی حرام ہے جس میں آپ شک کا روزہ، ارے میں بھی آج رمضان شروع ہو گیا ہوں گا، میں بھی چلو ہم روزہ رکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے، شک کا روزہ کبھی نہ رہے، ہے تو ہے روزہ رکھیں، نہیں تو نہیں، شک کے روزے، شک پر عمل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شعبان کے نصف شعبان کے بعد، اس آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تو اس کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے فرائض روزے چھوٹ گئے ہیں وہ رہ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو یوزڈ ہوئے ہیں ہمیشہ وہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی روزہ رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ارے شعبان میں ہم استقبال رمضان کا روزہ بھی رکھنا حرام ہے۔ استقبال رمضان مینس آپ رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے 2 دن پہلے سے ہی روزہ شروع کر دے رہے ہیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو یوزڈ ہوئے ہیں منڈے اور تھرسڈے، بعض لوگ یہ سنت ہے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا، بعض لوگ ہمیشہ منڈے اور تھرسڈے روزہ رکھتے ہیں، اتفاق سے رمضان کے ایک دن پہلے تھرسڈے کا روزہ آ گیا تو اگر وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ رمضان سے پہلے کا روزہ نہیں رہ رہے ہیں بلکہ تھرسڈے کا روزہ رہ رہے ہیں۔ نیت میں فرق ہے تو عمل میں بھی فرق ہو جائے گا اور اجر میں بھی فرق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمیشہ روزہ رکھنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ پھر کل ہم
तरावी पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तरावी के अहकाम क्या है और फिर कौन कौन लोग तरावी को लीड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल हो तो 5 मिनट है हमारे पास, हम सवाल कर सकते हैं। या हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। किसी का कोई सवाल है? जी, ये पूछना था अगर वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। जी, अगर फिदिया दे चुके हैं फिर रहे रोजे तो कोई हर्ज नहीं है ना? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। अगर फिदिया दे दिए हैं और फिर अगर रोजा रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप फिर वैसे लोगों को डबल सवाब मिलेगा। एक तो फिदिया दे देने का सवाब है और फिर इसी तरीके से फिर रोजा रखने का फिर अलग सवाब होगा इंशाल्लाह। हाँ सही है, वो चीज होता है कभी। अगर कोई फिदिया नहीं दे सके किसी मजबूरी से तो फिर बाद में फिदिया देना है उनको? जी हाँ, अगर किसी मजबूरी से अगर हो गए कि रोजा रख सके, पहले जो है कमजोरी थी, जो भी वजह थी उनकी बीमारी की वजह से नहीं रख पाए थे तो फिदिया नहीं दिए थे। जी अच्छा, फिदिया देने के काबिल भी नहीं थे, तो अब वो तो रोजे तो पूरा करना उनको मुश्किल है, तो उसमें अब उनके पास अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो अब फिदिया दे सकते हैं। जी हाँ, अगर वो ज्यादा रोजे हैं और उनके लिए नामुमकिन है उतने रोजे रखना तो फिदिया दे सकते हैं, इसलिए कि वो बीमारी की हालत में थे उस वक्त। तो इंशाल्लाह फिदिया दे दें और वही उसका कफार होगा इंशाल्लाह। अगर थोड़े ही रोजे हैं तो वो छूट गए हैं तो रहने ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं बहुत रोजे हैं, मुश्किल है उनका, तो फिदिया दे दें इंशाल्लाह। सालों के अगर रोजे हैं हाँ तो नहीं, वैसा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, बाज लोगों के लिए। तो फिदिया दे दें इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ करे और तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले जो भी छुड़ा। अच्छा, किसी के बिहाफ पे फिदिया दे सकते हैं अगर कोई नहीं दे सकते हैं तो? जी हाँ, मगर आप उनसे कह देना जरूरी है कि मैं आपका फिदिया मैं दे दूंगी इस वजह से। अगर वो कह रहे हैं तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं फिदिया बिहाफ में। मगर जिंदा लोगों का वो ख्याल रखें, इसलिए कि उसी का सबूत मिलता है हमारे पास। जो बाहयात है उनका फिदिया दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, मगर उनको इन्फॉर्म कर देना। उनका फिदिया नहीं दे सकते। अगर समझे कि किसी कोई गुजर गए, उनके रोजे पूरे नहीं हुए तो फिर उस साल में फिदिया नहीं दे सकते, सिर्फ लिमिटेड जो रोजे छूटे हैं उसका फिदिया दिया जा सकता है बीमारी की हालत में, अगर उनका इंतकाल हुआ, बीमारी की हालत में अगर इंतकाल हुआ उनका। लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है, इतनी मोहब्बत होती है वो अपने वालिदैन से या फिर घर वालों से, हर साल वो फिदिया निकालते हैं उनके नाम का। ऐसा ना करें, इसलिए कि वो इबादत नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं हम इंशाल्लाह लोगों को खाना खिला देंगे हमारे वालिदैन के नाम पर, वो जायज़ है, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे बकरा तो देते हैं ना, जैसे कुर्बानी तो करते हैं ना। हाँ, कुर्बानी का अलग किस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो, तो वो एक अलग चीज़ है। वो चंद चीज़ें हैं, कुर्बानी है, हज है, इसी तरीके से ये भी है, और उधार भी है, कर्ज जो होता ना वो भी है इंशाल्लाह, वो भी बताऊंगा मैं। 6-7 चीजें ही हैं जो इबादत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करने का हुक्म दिया, वही कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, आप हज का बोले, लेकिन तवाफ उम्रा नहीं हो सकता मरने वालों के लिए? उम्रे का सबूत मुझको देखना होगा, उम्रे का सबूत कहाँ तक सही है। तवाफ तो नहीं, तवाफ जो होता है ना, यानी जो तवाफ करते हैं 7 चक्कर, वो तो उसका सबूत कहीं भी नहीं मिलता। हाँ अलबत्ता हज का सबूत मिलता है। उम्रे का मैं देख कर बताऊंगा इंशाल्लाह, उम्रे का भी मेरे जहन में नहीं है फिर वक्त, उसकी कोई दलील है क्या, अगर है तो मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत कैसे हैं? एक सवाल ये था, आपने अर्ज़ किया था कि जो फिदिया देते हैं वो 1 किलो होता है या 1.25 किलो? 1.25 किलो, लेकिन एक आदमी 1.25 किलो कहाँ खा सकता है, ये मैं सवाल था। तो वो तो 1.25 किलो तो पूरा घर वाला खा लेता है। इसीलिए कहा गया 1.25 किलो नहीं खा सकता है आदमी, इसीलिए उनको ज्यादा दिया गया ताकि वो फिर अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। हाँ, तो लेकिन 1.25 किलो जो होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिदिया जो दिया जाए, 2 काम करिए, या तो खाना ही खिला दीजिए उनको, ठीक है, या फिर आप 1.25 किलो उनको दे दीजिए। अब समझ तो में वो आ गया, अपने हिसाब से कर लेंगे, अब समझ में आ दोनों में गया। से कोई एक चीज। हाँ, जी तो हाँ, इंशाल्लाह। अगर खाना खिला दे तो वो पूरा हो जाएगा।
جی ہاں اگر کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا کھلا دیجیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نہیں اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا سا ان کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے کھجور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چاول گیہوں ایسے چیزیں بیان کی. لیکن جو ہمارے ٹریڈیشن میں ہے ہم جو کھاتے ہیں جی جی روزمرہ جی جو لوگ عام طور پر جو لوگ کھاتے ہیں وہ ان کو دے دیا جائے انشاءاللہ برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے اوکے 1.25 کلو اور 1.25 کلو کے پیسے بھی دے دیے جا سکتے ہیں. 1.25 کلو ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اتنے پیسے بھی دے دیے جا سکتے ہیں 30 دن ٹھیک کے ہے انشاءاللہ. صحیح ہے جزاک اللہ اللہ جزاک عالم اللہ اللہ عالم. بہت بہت عرفان بھائی جی انشاءاللہ. یہ سوال تھا کہ فدیہ جو ہے 2 ٹائم کے کھانے کا دینا ہوتا ہے نا؟ ہاں نہیں ایک ٹائم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. بہت اچھا ہے وہ بھی سوال. ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے کوئی بھی ٹائم پر ہو. جیسے ہم سحری کرتے اور افطار کرتے 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے ویسا نہیں. جی نہیں ویسا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یا ایک ساتھ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اگر ویسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھی ایک اچھا کوشچن ہے. 2 ٹائم کا ہے میں دیکھ لوں گا پھر بھی. لیٹ می چیک اگین لیٹ می کراس چیک. ہاں وہ بھی ایک اچھا کوشچن ہے. لیٹ می کراس چیک دین انشاءاللہ وی کین. جی شکریہ جزاک جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك اللهم ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. آمین آمین آمین. فرقان بھائی اچھا چلے گئے. اوکے دوسرا پروگرام بنتا نا انگریزی میں.